دنیا میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، دو طرح کی، اچھی اور بری، اچھی اور بری، ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، اور پھل فروٹ ہو، اناج ہو، یا اس طرح کی اور چیزیں، ہر چیز میں دونوں طرح کی چیزیں ہر میدان میں ہوتی ہیں، اچھی اور بری۔ اور جب اچھی اور بری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ان کو چھانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، چھانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اگر یہ چھٹائی نہ ہو، جیسے فروٹ کی بھی چھٹائی ہوتی ہے، کیٹیگرائز بھی کیا جاتا ہے اس کو کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، پھر یہ کس کوالٹی کا ہے، پھر یہ کس کوالٹی کا ہے، اسی طرح ساری کوالٹی میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے، کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی کم اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے پھل بھی ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں، کھانے لائق نہیں ہوتے، تو دونوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو اچھے ہیں وہ خراب نہ ہو۔ کیوں الگ کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو بری چیزوں کو اچھی چیزوں سے اس لیے نکال دیا جاتا ہے تاکہ جو اچھی چیز ہے وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح جس طرح دنیا کی ہر چیز میں یہ اچھی بری چیز پائی جاتی ہے، اسی طرح دین میں بھی، عقیدے میں، عمل میں، قول میں اچھا اور برا یہ پایا جاتا ہے، اچھی بات بری بات، اچھا عمل برا عمل، اچھا کام اور برا کام، اسی طرح اچھا عقیدہ اور برا عقیدہ، جیسے خوش عقیدگی اور بد عقیدگی۔ تو دین میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب دین میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو دین میں بھی پھر چھٹائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس چھٹائی کا جو عمل ہے، اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں، اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ، تزکیہ یعنی کسی چیز کو خالص کر دینا، پیور کر دینا، ملاوٹ سے پاک کر دینا، یعنی کوئی چیز اگر کسی چیز میں مل کر اس کی قیمت کو کم کر رہی ہے تو اس چیز کو اس چیز سے اس طرح نکال دینا کہ وہ چیز خالص ہو جائے اور پیور ہو جائے۔ اور یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری اپنے آخری پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر دنیا میں بھیجا کہ سرکار سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبہ معظمہ کی تعمیر کر چکے، رب کا گھر بنا چکے، تو آپ نے اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ تو انہوں نے اپنے لیے، سیدنا ابراہیم نے خود اپنے لیے اور اپنے شہزادے سرکار سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دعا مانگی، اور اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کس عظیم موقع پر دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑا کام پورا ہوا ہے، یعنی
اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بڑا کام لیا ہے. اور وہ بہت بڑا کام کیا ہے؟ اس روئے زمین پر اللہ کا جو سب سے بڑا گھر ہے اس کی تعمیر سرکار سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، اور وہ مکمل ہوا ہے. تو اس کی تکمیل کی ایک خوشی ہے، اور یہ احساس اندر جاگا ہے سیدنا ابراہیم کو کہ اب یہ مانگنے کی گھڑی، یہ مانگنے کی گھڑی ہے. تو آپ نے اپنے لیے بھی مانگا اور دوسروں کے لیے بھی مانگا. تو اس موقع پر یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، ان میں بھیج، لوگوں میں بھیج، انہی میں سے تو اپنا ایک رسول ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو ان میں یعنی میری قوم میں انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیج. کیسا رسول؟ وہ کیا کرے ان میں آ کر؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تشریف لا کر ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب بھی دے اور ساتھ میں سنت بھی دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے. سرکار سیدنا ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ ایسا نبی بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، پیور کر دے، ان کو خالص کر دے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد، یہ تو سورہ بقرہ میں 129ویں آیت کریمہ ہے، اس کے بعد پھر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی کہ ہم نے ایسا نبی اور ایسا رسول تم میں بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پیور کرتے ہیں، خالص کرتے ہیں. تو یہ تزکیہ کیا عمل ہے؟ چھٹائی کا، کسی چیز کی ملاوٹ کو دور کر دینا. اور پھر اسی عمل کا اللہ تبارک و تعالی نے فردن فردن بھی ہر ایک کو ذمہ دار بنایا تزکیے کا. ایک تو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دے کر بھیجا، اور پھر فردن فردن ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا. کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کامیابی ہے اس کو، یا کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی اپنے آپ کو پیور کر لیا، اپنے آپ کو پیور کر لیا. اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، پاکیزہ کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہوا وہ جس نے اس کو گندا کیا، پرا گندا کیا. ٹھیک ہے، یعنی کامیابی اور ناکامی قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ مال کا اکٹھا کرنا نہیں، زمین جائیداد کے انبار لگانا یہ نہیں، یا دنیا اور جہان کی کوئی اور دولت، کوئی اور نعمت، کوئی اور سلطنت، حکومت نہیں، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے کہ کامیابی یہ ہے اور ناکامی یہ ہے؟ ہم اگر کوئی پیمانہ طے کریں تو ہمارے طے کرنے سے کوئی چیز کامیابی اور ناکامی نہیں بنتی. اس لیے کہ جو کامیابی دینے والا ہے اور جو ناکام کرنے والا ہے، وہ جس چیز کے بارے میں بتائے کہ یہ کامیابی اور یہ ناکامی ہے، وہی چیز حقیقت میں کامیابی اور ناکامی ہوگی. اس نے کیا بتایا؟ کامیابی اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے، اور ناکامی کیا ہے؟ اس کو گندا کرنا ہے.
یہ انفرادی طور پر انڈیویجولی ہر ایک کو ذمہ دیا گیا کہ ہر ایک اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اور پھر اسی طرح اجتماعی طور پر بھی تزکیے کی ذمہ داری دی گئی، اجتماعی طور پر پوری امت کو، یہ تو انفرادی طور پر ذمہ داری دی گئی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا قد افلح من تزکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہی ذمہ داری اجتماعی طور پر عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ وہاں کیا فرمایا؟ ایک ایک انسان سے الگ الگ فرمایا، ایک ایک مسلمان سے، کہ تم کامیاب ہو اگر اپنے نفس کا تزکیہ کر لو، اور یہاں پوری امت کو بلک میں، بنڈل میں خطاب کر کے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ اجتماعی طور پر یہی تزکیے کا عمل ہے۔ اجتماعی طور پر، جیسا کہ میں نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اچھی اور بری۔ قرآن کی نگاہ میں اس اچھی چیز کو معروف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معروف۔ اور بری چیز کو کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ کیا کہتے ہیں؟ منکر۔ اور یہ جو چھٹائی کا پروسیس ہے، اچھی کو الگ کرنا، بری کو الگ کرنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور مختصر میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اب امر بالمعروف کا کیا معنی ہے؟ امر مانے حکم دینا، امر مانے حکم دینا، یعنی لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، نہی مانے روکنا، منع کرنا، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کسی چیز کو پیور کرنے اور خالص کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ اسی پروسیس سے چیزوں کو گزارا جاتا ہے نا۔ چھٹائی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھی کو الگ اور بری کو الگ۔ اسی کو جب ہم اجتماعی طور پر انجام دیتے ہیں تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اسی پروسیس کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور اسی عمل کو اللہ نے بنیاد بنایا ہے کس بات کی؟ خیریت امت کی۔ جیسے کامیابی کی بنیاد کس چیز کو بنایا؟ تزکیے کو۔ انڈیویجول کامیابی کی بنیاد کس کو بنایا؟ تزکیے کو۔ انفرادی کامیابی کی بنیاد کس کو بنایا؟ تزکیے کو۔ اور اجتماعی کامیابی کی بنیاد بنایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اس لیے کہ انفرادی طور پر آپ کو آرڈر دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں اپنی کسی برائی کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کسی کو آرڈر دینے کی ضرورت ہے؟ کسی کو اچھائی کا حکم دینے یا کسی کو برائی سے روکنے کی ضرورت ہے آرڈر دے کر کہ ایسا کر، ایسا مت کر؟ نہیں، بلکہ وہ تو مجھے اپنے آپ میں ایک داخلی پروسیس سے گزرنا ہے اور اپنے آپ کو گزارنا ہے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اچھائی پر اور اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے برائی سے رکنے پر۔ لیکن جب آپ اجتماعی طور پر یہ کام کرتے ہیں تو اب یہ کام خاموشی سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے علاوہ کسی اور کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ آپ کو اب آرڈر کرنا پڑے گا، یہ کرو اور یہ مت کرو۔ اسی کو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے جو کوئی کہیں برائی دیکھے، تم میں سے جو کوئی کہیں برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے،
یعنی اس برائی کو ختم کر دے. کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ. کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ. وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پروسیس ہو رہا ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی کہیں برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے ختم کر دے, اور اگر اپنے ہاتھ سے ختم نہ کر سکے تو اپنی زبان سے روکے, اور اگر اپنی زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر اپنے دل میں برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دو درجے, سرکار نے 3 درجہ بیان کیا نا, ایک ہاتھ سے بدلنے والا, ایک زبان سے بدلنے والا, اور ایک دل میں برا جاننے والا. یعنی سرکار یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ایک فرد مومن پر ڈبل تزکیے کی ذمہ داری ہے. ایک اپنا ذاتی تزکیہ اور ایک اجتماعی طور پر امت کا تزکیہ. ایک اجتماعی طور پر امت کا تزکیہ کہ اگر کہیں برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. یعنی یہ کس کی برائی ہے؟ یہ امت میں موجود برائی ہے. یہ امت میں موجود برائی. اسی طرح اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے. میں نے عرض کیا کہ زبان اور ہاتھ کا استعمال کہاں ہوگا؟ اپنے لیے ہوگا نہیں, دوسرے کے لیے ہوگا. اور دوسرا کون ہے؟ ہر دوسرا یہ امت کا حصہ ہے. کیا ہے؟ امت کی جو اجتماعی حیثیت ہے یہ وہ ہے. اور اگر یہ ہاتھ سے روکنے پر بھی قادر نہ ہو, زبان سے روکنے پر بھی قادر نہ ہو, تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے, یعنی ذاتی تزکیے پر اکتفا کرے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ذاتی تزکیے پر اکتفا کرے, اپنے آپ کو خالص کرنے پر اکتفا کرے. یعنی انڈیویجولی اور انفرادی طور پر بھی ایک تزکیہ ہے, اور ایک اجتماعی طور پر امت کی جو اجتماعی حیثیت ہے اس کے بھی تزکیے کی ذمہ داری ہر فرد پر عائد ہے. اور جس طرح انفرادی تزکیہ یہ ضمانت لیتا ہے فرد کی کامیابی کا, قد افلح من زکاہا, اسی طرح امت کی کامیابی اور امت کی خیریت کی ضمانت لیتا ہے اجتماعی تزکیہ, جس کو قرآن تعبیر کر رہا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. بات آتی ہے سمجھ میں؟ یہ 2 طرح کی ذمہ داری اس امت کے افراد پر عائد ہوتی ہے. کربلا اسی تزکیے کی ایک کوشش ہے. کربلا اسی تزکیے کی ایک کوشش ہے. یزید ملاوٹ کا نمونہ ہے, حسین اخلاص کا نمونہ ہے. یزید شر کا نمونہ ہے, حسین خیر کا نمونہ ہے. حسین معروف کا نمونہ ہے, یزید منکر کا نمونہ ہے. حسین یہ کامیابی کا نمونہ ہے اور یزید یہ ناکامی کا نمونہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کربلا بپا اسی لیے ہوا کہ حسین کو پتا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی تزکیے کی ایک صورت ہے, اور اس میں خلل کی بنیاد پر پوری امت میں خلل پیدا ہوتا ہے. اگر اجتماعی حیثیت میں امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا گیا تو پوری امت کی خیریت ڈیمیج ہوتی ہے, پوری امت کی امیج خراب ہوتی ہے, پوری امت ناکامی کا شکار ہوتی ہے. اسی لیے سرکار سیدنا امام حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری اللہ نے ہر فرد امت کو دی ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آپ میدان کربلا میں اترے. ہاں یزید پوری امت نہیں تھا, یزید پوری امت نہیں تھا, مگر جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہ منصب, وہ کرسی, وہ مقام پوری امت کو متاثر کرتی تھی.
اس کرسی سے پوری امت کا وجود جڑا ہوا تھا اور پوری امت اس سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی تھی. ایک نلکے میں اگر پانی گندا آئے تو ایک گھر کے لوگ اس کو پی کر بیمار ہوں گے. گھر کے نلکے میں اگر گندا پانی آئے تو ایک فیملی، ایک گھر اس کو پی کر بیمار ہوگا. لیکن اگر پورے شہر میں پانی جس پانی کے ذخیرے سے آ رہا ہے، اگر وہ آب خانہ، اگر وہ پانی کا ذخیرہ اگر گندا ہو جائے، جراثیم سے آلودہ ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ اب یہ بھی اکائی ہے جو نل ہے، کہ ایک ہی نل ہے، اور وہ آب خانہ بھی اکائی ہے کہ ایک ہی جگہ میں وہ سارا پانی ہے، دونوں اکائی ہے. مگر اس اکائی سے ایک گھر متاثر ہوگا اور اس اکائی سے پورا شہر متاثر ہوگا. تو یزید اگرچہ ایک اکائی تھا، ایک انڈیویجول تھا، ایک پرسن تھا، ایک تنہا وجود تھا، مگر وہ جس منصب پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا جو تعارف تھا، اس کی جو پہچان تھی، وہ اجتماعیت کا رنگ لی ہوئی تھی اور پوری امت کو اپنے زمانے میں متاثر کر رہی تھی. یعنی یزید کا شر اس کے تخت سلطنت کے شریانوں اور پائپ لائن سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں موجود امت کے گھر میں موجود ہر نلکے میں پروسا جا رہا تھا. کیا بھائی، جب امیر المومنین نااہل ہو سکتا ہے تو امام ہم نااہل کیوں نہیں بنا سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نقصان وہ کس طرح ہو رہا؟ یزید تھا تو انڈیویجول، یزید تھا انڈیویجول، مگر اس کا جو اثر تھا، اس کی کرسی اور اس کے منصب کی وجہ سے وہ پورے عالم اسلام میں، پوری اسلامی دنیا میں گھر گھر پہنچ رہا تھا. کیسے؟ وہ اس طرح پہنچتا کہ ہر مسلمان کیا سوچتا کہ جب امیر المومنین جو سارے عالم اسلام کا ٹاپ موسٹ لیڈر ہوتا ہے، جب وہ نااہل ہو، اس جگہ کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس کے باوجود اسے اس کرسی پر بٹھایا جا سکتا ہے اور ساری امت تسلیم کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر ہم اپنے محلے کی مسجد کا امام کسی نااہل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے دارالافتاء کا مفتی کسی نااہل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے دارالقضاء کا قاضی کسی نااہل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے بچوں کا استاد کسی نااہل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اپنے ہاسپٹل کا ڈاکٹر کسی نااہل کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یزید تھا انڈیویجول، دیکھنے میں ایک پرسن تھا، ایک اکائی تھی، مگر وہ ایسے خطرناک طریقے سے پورے عالم اسلام میں موجود امت کی ساری اکائیوں کو متاثر کر رہا تھا کہ اکیلا پوری امت کو اس کا شر کیا کر رہا تھا؟ شر پرووائیڈ کر رہا تھا. یعنی ہر جگہ سے اہلیت اور قابلیت کا ہر جگہ سے خاتمہ ہو رہا تھا. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر وہ آب خانہ جہاں سے پورے شہر کا پانی آ رہا ہے، آپ بولو گے کہ ایک ہی جگہ کا تو پانی گندا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ کا ہوا ہے، لیکن وہ ایک جگہ سے جب پانی نکل کے پورے شہر کے ہر گھر میں موجود نلکے میں پہنچے گا تو اب بھی وہ ایک ہی جگہ کا پانی ہے؟ نہیں، تھا ایک جگہ، مگر وہ ایسی جگہ تھا جو جگہ ہر گھر کو متاثر کرنے والی ہے. کیوں؟ ہر گھر میں موجود نلکے کی پائپ لائن اس جگہ سے جڑی ہوئی ہے اور ہر گھر میں موجود نلکے میں پانی اسی آب خانے سے آنے والا ہے، اسی جگہ سے پانی کے اسی ذخیرے سے آنے والا ہے. تو اب یہ کہہ کر آپ آنکھ بند نہیں کر سکتے کہ ایک ہی جگہ کا تو پانی گندا ہے. نہیں، بظاہر ایک جگہ کا گندا ہے، لیکن اگر آپ انجام دیکھیں تو ہر گھر میں موجود پانی گندا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر میں پانی کہاں سے آنا ہے؟ وہیں سے. یہ دور اندیشی تھی آغوش رسول میں کلکاریاں بھرنے کی وجہ سے
آغوش رسول میں بچپن گزارنے کی وجہ سے، حضور آقا کریم کا دست کرم پکڑ کر چلنے کی وجہ سے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی آغوش کی تپش کے صدقے یہ دور اندیشی عطا ہوئی تھی سرکار سیدنا امام حسین شہید کربلا کو، کہ انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ جانا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یزید جو ہے تو تنہا اور ایک، مگر وہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں سے اس تنہا انسان کا شر عالم اسلام کے ہر گھر میں پہنچے گا۔ اگر اس شر کو اس کی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اگر ختم نہیں کیا گیا، اس کے اثر کو ختم نہیں کیا گیا، اور اگر وہ ختم نہیں بھی ہوا لیکن یہ اعلان کر دیا گیا کہ بھائی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پانی کو ختم نہ کیا جا سکے، لیکن سارے شہر میں یہ بتا دیا جائے کہ اس ٹنکی میں، پانی کے اس ذخیرے میں، اس آب خانے میں جو پانی موجود ہے وہ زہریلا پانی، تو پانی تو ہے لیکن اب اس کا جو غلط اثر ہے وہ گھروں تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ اور اصل مقصد اس پانی سے بچانا ہے یا اس کے اثر سے بچانا ہے؟ اس کے اثر سے بچانا ہے، اس کے اثر سے بچانا ہے۔ یہیں سے کربلا کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو کربلا میں اپنا پورا کنبہ لٹا کر کیا ملا؟ یزید کی حکومت تو باقی ہی رہی۔ جواب ملا؟ جواب ملا؟ کیا ملا؟ حسین نے یہی کیا جو کام آپ نے پانی کے ساتھ کیا۔ پانی تو رہا مگر آپ نے اپنے وقت کی قربانی دے کر، آپ لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ پانی جو ہے وہ گندا ہے؟ اپنے وقت کی آپ کو قربانی دینی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، انرجی لگانا پڑے گا، اپنی آواز، اپنی طاقت، اپنی قوت کی قربانی دینی پڑے گی۔ گھر گھر، نگر نگر، ڈگر ڈگر جا کر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ بھائی جہاں سے پانی آ رہا ہے گندا ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس میں جراثیم ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ تو کیا آپ کی اس قربانی کے نتیجے میں جب پورے شہر میں موجود ہر گھر کے لوگ اس پانی کو پینے سے انکار کر دیں گے تو کیا آپ کو آپ کی کوشش اور آپ کی قربانی کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ آپ نے جو اپنے وقت کی قربانی دی، اپنی انرجی کی قربانی دی، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی آواز کی قربانی دی، اس سے حاصل ہوا، وہ حاصل ہوا جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ شہر کو بیماری سے بچانا چاہتے تھے، آپ سارے شہر کو اس پانی کے برے اثرات سے بچانا چاہتے تھے۔ تو اب کوئی یہ کہے گا، کوئی نادان، کہ پانی تو ٹنکی میں موجود ہی ہے، تمہیں اتنا چلا کر کیا ملا؟ تمہیں اتنا اپنی انرجی صرف کر کے کیا ملا؟ تمہیں اپنا اتنا وقت قربان کر کے کیا ملا؟ کوئی بے وقوف کہے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قربانی کے نتیجے میں جو چیز ہونی چاہیے تھی، جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ پانی اگرچہ اپنی جگہ موجود ہے مگر وہ پانی اب اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کے لیے قابل التفات نہیں۔ کوئی اس سے استنجا تو کر سکتا ہے، کوئی اسے اتنی عزت تو دے سکتا ہے کہ پاخانہ پیشاب صاف کرنے کے کام میں لے لے، مگر اب کوئی اسے اپنے حلق سے اتارنے کی عزت نہیں دے گا۔ سرکار سیدنا امام حسین کی قربانی کا یہی انجام ہے۔ انہوں نے جس لیے قربانی دی وہ مقصد انہیں حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں آج یزیدیت کی ٹنکی کا پانی کوئی بھی مسلمان خواہ دنیا کے کسی حصے میں موجود ہو پینا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ وہ کلمہ پڑھنے والے جو یزید کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی اس کی ٹنکی کا پانی نہیں پینا چاہتے۔ تو یہ حسین کی قربانی نے تھوڑا حاصل کیا، یزید کو گالی بنا دیا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حسین کو کیا ملا اتنی بڑی قربانی دے کر کہ یزید کی حکومت تو قائم ہی رہی، نہیں، حسین بنیادی طور پر حکومت ختم کرنا مقصد نہیں تھا، حکومت کا برا اثر ختم کرنا مقصد تھا۔ یزید کا جو رولنگ اسٹائل تھا، جو طرز حکمرانی تھا، جو طریقہ سلطنت تھا،
وہ امت میں رول ماڈل نہیں بن سکا، وہ رول ماڈل نہیں بن سکا، یعنی آئیڈیل کے طور پر اسے نہیں دیکھا جا سکا۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا جو رولنگ سٹائل ہے وہ امت میں آج بھی آئیڈیل ہے، اگرچہ اس طرز کی حکومت پھر قائم نہیں ہو سکی، مگر امت کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم کا رولنگ سٹائل رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی کا رولنگ سٹائل، طرز حکومت، یہ آئیڈیل ہے امت میں۔ سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رولنگ سٹائل آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے۔ کہ ہم ان خلفائے راشدین کے طرز حکومت کا حوالہ دے کر کسی برے حکمران کو آئینہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ ہوا کہ لوگوں نے مسلم حکمرانوں کو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کی گورننس یاد دلائی، فاروق اعظم کا طرز حکومت یاد دلایا، سرکار سیدنا عثمان غنی، سرکار سیدنا مولا علی کا طرز حکومت یاد دلایا۔ اپنوں نے تو اپنوں نے، غیروں نے بھی یاد دلایا۔ ہمارے بر صغیر میں گاندھی جیسے لوگوں نے یہ لکھا کہ حکومت کے لیے، رولنگ کے لیے، گورننس کے لیے آئیڈیل یہ فاروق اعظم جیسی شخصیتوں کا دور حکومت ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہوا امت پر، چاہے جتنے گرے پڑے حکمران مسلط ہوئے، مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے ان کو آئیڈیل بنا کر کسی کو کہا ہو یزید جیسے حاکم بنو۔ یہی تو کامیابی ہے حسین کی، کہ اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو وہ دوسری کون سی طاقت تھی جو یزید کو اسی طرز پر آئیڈیل بننے سے روک سکتی تھی؟ نہیں روک سکتی۔ زمانہ گواہی دیتا کہ حسین بھی تو اس زمانے میں تھے، انہوں نے بھی تو یزید کی بیعت کی تھی، نواسہ رسول تھے، اور صرف نواسہ رسول نہیں، وہ نواسہ رسول تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جنتی ہونے کی بشارت نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کی بشارت دی۔ تو جب دنیا کا سردار نہیں، جنتیوں کا سردار جب یزید کے ہاتھ پر بیعت اس نے کر لی، تو پھر یزید کی حکومت اگر آئیڈیل نہ ہوگی تو کس کی حکومت آئیڈیل ہوگی؟ اسی طوفان پر بند باندھنے کے لیے سرکار سیدنا امام حسین کربلا میں تشریف لائے، تاکہ جس طرح عہد صدیقی، عہد فاروقی، عہد عثمانی اور عہد علوی اور عہد حسنی، ان خلفائے راشدین کے ایام مبارکہ اور ان کے عہد اور ان کے زمانے آئیڈیل پوزیشن رکھتے ہیں اس امت میں حکومت کے اعتبار سے، یزید کو بھی یہ امت آئیڈیل نہ بنا لے۔ اور اس ایم کو امام حسین نے پوری طرح 110% اچیو کیا۔ حکومت تو باقی رہی، وہ زندہ رہا، اس کا تخت بھی رہا، مگر اتنا مؤثر یہ قدم امام حسین کا رہا کہ صرف امام حسین کے زمانے میں نہیں بلکہ آج 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، آج تک یزید کے اس شر پر 1000 کوششوں کے باوجود پردہ نہیں ڈالا جا سکا۔ اس کی ٹنکی کے پانی کو آج تک نفع بخش اور صحت بخش ثابت نہیں کیا جا سکا۔ آج بھی اگر حسین ختم ہو گئے اور یزید باقی رہا تو آئیڈیالوجی کس کی باقی رہنی چاہیے؟ آئیڈیل کس کو ہونا چاہیے؟ اگر یزید حقیقت میں باقی ہے تو آئیڈیل یزید کو ہونا چاہیے، اور حسین اگر حقیقت میں ختم ہو گئے تو حسین کا آئیڈیا بھی حقیقت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر عجیب بات ہے کہ دنیا کہتی ہے یزید باقی رہا، زندہ تھا، مگر اسے کوئی آئیڈیل بنانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین مر گئے، مگر ہر ایک حسین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ باپ کتنا بھی برا ہو اولاد تو اسے ضرور اپنا لیتی ہے۔
باپ کتنا بھی برا ہو، کم از کم یہ اولاد یہ کام ضرور کرتی ہے کہ اس کی برائیوں کی اصلاح کرتی ہے، اس کے بگاڑ کو بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ برائی تھی، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ نہیں، یزید کی موت کے بعد خود اس کے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، اس نے تخت سلطنت یزید کی اصلاح نہیں بلکہ جڑ سے تخت حکومت کو لات مار دی کہ میں اس پر بیٹھ کر جو غلط ہوا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں۔ نہیں، اس نے کہا سرے سے یہ تخت اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر بیٹھا جائے اور یہاں بیٹھ کر حکومت کی جائے۔ تو یزید کا زندہ رہنا یہ کام آیا، اور حسین کا دنیا سے چلا جانا یہ بے اثر ہوا نہیں۔ یزید زندہ رہ کر بھی بے اثر ہو گیا، اور حسین دنیا سے تشریف لے جا کر بھی مؤثر ترین ہو گئے، اور اللہ نے ایسا اثر رکھا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین کی اس قربانی کا اثر باقی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آج ہم حسین کے اس پیدا کیے ہوئے اثر کے نتیجے میں آج ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہے، اور ہم حسین کی مجلس سجا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حسین کربلا میں حکومت کے لیے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں تخت سلطنت کے لیے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں کسی تاج کے لیے نہیں گئے تھے، کسی منصب کے لیے، کسی کرسی کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گئے تھے جو ذمہ داری خود اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اور امت کے ہر فرد کے کاندھے پر رکھی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو، اجتماعی طور پر اس امت میں خیر چاہتے ہو، اس امت کی بہتری چاہتے ہو، اس امت کی اجتماعی کامیابی چاہتے ہو، تو تمہیں اچھائیوں کا حکم دینا پڑے گا اور برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے گئے تھے جو ان کے کاندھوں پر بھی اور ہر فرد امت کے کاندھے پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ تم میں سے جو کوئی کہیں برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دے، اور اگر اپنے ہاتھ سے ختم نہ کر سکے تو اپنی زبان سے ختم کرے، اور اگر اپنی زبان سے بھی ختم نہ کر سکے تو اپنے دل میں برا جانے۔ مگر حسین ہماری طرح کے کمزور ایمان والے نہیں تھے، اس لیے کہ دل سے برا جاننا سرکار نے کیا فرمایا، اضعف الایمان، سب سے بوڑھا ایمان، سب سے کمزور ایمان ہے۔ حسین نواسۂ رسول تھے، حسین شہزادہ بطول تھے، وہ دل سے برا جان کر گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اسی خلش نے انہیں مدینے سے اٹھا کر مکہ پہنچایا، مکے سے اٹھا کر کربلا پہنچایا، اور پھر کربلا میں امام حسین نے جو سپرلیٹو ڈگری تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اس پر عمل کر کے دنیا کو یہ دکھایا، یہ کرشمہ دکھایا کہ یزید تو باقی رہا مگر اسے اس کی بقا کے باوجود اسے اندر سے ایسا کھوکھلا اور ایسا بے اثر کر دیا کہ یزید کا اثر اس کا بیٹا بھی قبول نہ کر سکا، اور حسین کا اثر آج 1400 سال بعد بھی عالم اسلام قبول کر رہا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک سارا مسلمان قبول کرے گا۔ یہ ہے کرامت امام حسین۔